कि जो शादीशुदा मजदूर हैं वही कॉर्पोरेट मजदूर है। आपका तो फेवरेट डिपार्टमेंट एडमिन है ना? नहीं जी, मेरा तो इतना फेवरेट है एडमिन और एचआर दोनों, मतलब कि काम के सिलसिले में इतने ज्यादा वेले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको क्या लगता है ये 9 to 5 तक एम्प्लॉइज को रगेदना ये सही रहता है? जो फैमिली करके 5:30 के बाद बैठाता है मैनेजर आपको, यार ये बात वैसे जेब देती है अच्छी कंपनी। यार एक और बात मेरे ध्यान में आ रही थी, मुझे बताएं कि ये जो ऑफिस की फैमिली होती है इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ बहनें ही होती हैं सारी। लेकिन अगर आपकी बेगम को पता लग गया ना तो आपको डिसलाइक बहुत मिलेंगे। वैसे ये डिसलाइक का मसला नहीं है, मुझे सिर्फ ना वो आपको पता है कि चित्रों से डर लगता है। यार वही एचआर होता है जो आपसे 1 महीना पहले ना बड़ी प्यार मोहब्बत से बातें कर रहा होता है, इवन कि अपने सारे लवाजमात शेयर करता है, इवन कि अपनी जीएफ का नंबर भी आपको देता है कि अगर मैं ना हूं तो मुझे बताओ। अच्छा एचआर अगर मेल भी हो ना तो आवाज जो है ना वो आपको फीमेल सी आती है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट मजदूर। कहते हैं कि मजदूर का मजदूरी जो है वो उसका पसीना खुश्क हो होने से पहले देनी चाहिए, लेकिन ये कॉर्पोरेट मजदूर के साथ अजीब अलमिया है। इस बेचारे को पसीना ही नहीं आता और ना ही इसकी मजदूरी इसके हाथ में आती है। मजदूरी सीधी इसके अकाउंट में जाती है और इससे पहले कि अपनी मजदूरी को छुए वो छू मंतर हो जाती है। तो कॉर्पोरेट जो कल्चर है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे लाइटर मोड में, और जो हमारे तनख्वाहदार तबका है उसके क्या मसाइल हैं, वो किन चीज़ों को फेस करता है, क्या क्या पॉलिटिक्स होती है कंपनी के अंदर, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे दोस्त सुहेल रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम अस्सलाम जहांगीर भाई, कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, आप कैसे हैं? सर मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। सुहेल साहब देखें, ये कॉर्पोरेट जो कल्चर है, हमने बहुत लोगों से कॉर्पोरेट कल्चर के नाम पे सुना, कॉर्पोरेट कल्चर में हमें ये चैलेंजेस होते हैं, एम्प्लॉयज़ के ये मसले हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे बहुत ही लाइटर मोड में, क्योंकि हम कोई फिलासफर और किताब लिखने वाले तो हैं नहीं। बिल्कुल, क्या ख्याल है? नहीं, तो एक थोड़ा सा लाइट इसको करने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी बड़े डेजिग्नेशन पे थे, तो वो ड्राइवर को रोज़ साथ ले जाते हैं मीटिंग के लिए। ठीक है। तो उनका ड्राइवर उनसे पूछता, सर आप इधर रोज़ क्यों आते हैं? ठीक है। तो वो कहते हैं, यार हमारी कॉर्पोरेट मीटिंग है। ठीक है। तो वो ड्राइवर जो है वो एक दिन मुझसे मिला, वो कहता, सर ये बताएं ये कॉर्पोरेट मीटिंग क्या होती है? ठीक। तो मैंने कहा, सर कॉर्पोरेट मीटिंग ये होती है कि जब छोटे से काम को ढेर सारे लोग मिलके ख़राब करते हैं ना तो उसे कॉर्पोरेट कहते हैं। सुहेल साहब, कॉर्पोरेट मीटिंग, वाह वाह वाह, कैसा लगा आपको? आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया जहांगीर भाई। मैं मजे की बात ये है कि आप हर जगह ना एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, मीटिंग से मुझे याद है कि जो सुबह जाए ना हम तो सबसे पहले ना 10:30 बजे वाली एक मीटिंग होती है, और मजे की बात है कि उस मीटिंग में ये डिस्कस किया जा रहा होता है कि जो 12:30 बजे वाली मीटिंग है ना उसमें क्या करना है। अच्छा सुहेल साहब, मैं इस रेफरेंस से बात करूं, ये जो 9 to 5 वाला सीन है ना, बेसिकली ये 9 to 5 वाला सीन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था जो लेबर क्लास होती थी। नहीं आप हमें क्या समझते हैं? यानी फरौन के दौर से मेरा मतलब है। अच्छा ठीक हो। तो अब क्या है कि अब जो नॉलेजेबल पढ़े लिखे लोग हैं वो भी 9 to 5 का एक जो सेट हो गया पैटर्न, उसी हिसाब से चलते हैं। आपको क्या लगता है ये 9 to 5 तक एम्प्लॉयज़ को रगेदना ये सही रहता है? नहीं, ये तो 9 से 5 तक तो चलो फिर भी बात मानने वाली है। मुझे बताएं, ये जो फैमिली करके 5:30 के बाद बैठाता है मैनेजर आपको, यार ये बात वैसे जेब देती है अच्छी कंपनी को? मुझे ये बताएं जरा। एग्जैक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह वो कहते हैं कि जी यू आर आवर फैमिली। हाँ, लेकिन जो साहब एक बात बताएं जी, ये मैंने भी सुना है बहुत, मतलब इसको मैंने फेस किया है। आपकी भी फैमिली है? मेरी तो फैमिली है, लेकिन नहीं दफ्तर में फैमिली तो मतलब फैमिली है, लेकिन वो ज़्यादा फैमिली समझते हैं। जब उनसे कहते हैं जी तनख्वाह बढ़ा दो, वो महीना बढ़ा देते हैं। नहीं जी, वो मुझे लगता है कि ये 32 के महीने शुरू हो जाएंगे हमारे ऑफिस में कुछ दिनों तक। पहले 29 के होते थे, फिर आपको पता है महंगाई बढ़ी, फिर 30 के आना शुरू हुए। ऐसा ही फिर ऐसा हुआ कि कुछ 30 के, कुछ 29 के और कुछ 31 के हुए। अब मैंने सुना है कि सारे 32 के करने वाले हैं। तो ये सब ये उन्होंने राउंड फिगर कर दिया ना। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो माई फैमिली वाला चक्कर है ना, ये मेरा ख्याल है होता है जब तक आप अनपेड वीकेंड पे काम करवाते, तब तक तो हम उनकी फैमिली। यार एक और बात मेरे ज़हन में आ रही थी, मुझे बताएं कि ये जो ऑफिस की फैमिली होती है इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ बहनें ही होती हैं सारी? अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। ये बड़ा मसला है। फैमिली में तो मतलब और भी होती है। वैसे चौधरी साहब, मेरी जो उम्र है और भी होने चाहिए, फैमिली को बढ़ाना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं इमोशनली आपकी बात से एग्री करता हूँ। आप एग्री भी करें, लाइक भी करें, और ऊपर
شیئر بھی کریں. شیئر کریں. لیکن اگر آپ کی بیگم کو پتہ لگ گیا نا تو آپ کو ڈس لائک بہت ملیں گے. ویسے مجھے ڈس لائک کا مسئلہ نہیں ہے, مجھے صرف نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ چتروں سے ڈر لگتا ہے. پیار سے ڈر نہیں لگتا. پیار سے کس کو ڈر لگتا ہے؟ چوئی صاحب اچھا ذرا ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس میں نا ویسے تو بہت ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, لیکن 2 ڈپارٹمنٹ جو ہے نا چوئی صاحب, ان پہ نا میں بڑی نا شاہینوں اور بلکہ گدھ والی نگاہ رکھتا ہوں. اور ایک جو دیکھیں ایک ڈپارٹمنٹ ہے مائی فیوریٹ آلویز, اور وہ ہے ایچ آر. یہ جو ایچ آر ہے نا اس کے بارے میں میں آپ کو ایک مشہور وہ بتاتا ہوں. جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہوتا ہے نا نی میں نا کے سائلنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آنیسٹی ہے اس میں ایچ سائلنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پروموشن میں نا ایچ آر سائلنٹ ہوتا ہے. اس میں تو پی نہیں ہوتا. نہیں اس میں ایچ آر سائلنٹ ہوتا ہے. چوری صاحب آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے. بھائی جان آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کچھ لوگوں کی جون کا وہ ہوتا ہے سائیکل, کچھ لوگوں کا دسمبر والا ہوتا ہے, یار وہی ایچ آر ہوتا ہے جو آپ سے 1 مہینہ پہلے نا بڑی پیار محبت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, ایون کہ اپنے سارے لوازمات شیئر کرتا ہے, ایون کہ اپنی جی ایف کا نمبر بھی آپ کو دیتا ہے کہ اگر میں نہ ہوں تو مجھے بتاؤ. جون میں وہ آپ کو پہچانے سے انکار کرتا ہے. تو یہ سب یہ بتائیے سائیکل آپ نے جو کہا ہے جی جی یہ پیڈل والی یا الیکٹرک؟ سر سائیکل جو ہے نا یہ آج کل یہ پیڈل نہیں ہے, یہ تھوڑا سا آپ نے بھاگنا ہے اس کو لے کے, اور پھر جب تیز ہو جائے گی اوپر بیٹھ جانا. اچھا وہ میرا ایک دوست ہے, وہ اسے میں نے پوچھا, میں کہ یار ایچ آر کے بارے میں تھوڑا بتاؤ. کہتا ہے یار میں شدید ڈپریشن میں ہوں. میں کیوں؟ کہتا ہے میں ایچ آر کے پاس گیا, میں نے کہا سر 2 دن کی چھٹی چاہیے. تو مجھے کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ. میں نے کہا جی سر بتائیں. کہتا تم اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کہتا میں حیران ہو گیا کہ میں 2 دن کی چھٹی مانگنے آیا تھا, اس نے تو 5 سال کے لیے بزی کر دیا مجھے. یار یہ قسم سے آپ کا تو فیوریٹ ڈپارٹمنٹ ایڈمن ہے نا؟ نہیں جی میرا تو اتنا فیوریٹ ہے ایڈمن اور ایچ آر دونوں, مطلب کہ کام کے سلسلے میں اتنے زیادہ ویلے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ کی قسم اتنی ٹینشن ہوتی ہے نا ہمیں, مطلب کام دیا ہوتا ہے, کوئی پریزنٹیشنیں بنانی ہے, کسی نے جناب کوئی پروجیکٹ کو لانچ کرنا ہے, مطلب کچھ چل رہا ہوتا ہے, ایک دم سے نا پورے فلور پہ سناٹا چھایا ہوا ہے اور ایک فیمیل سی آواز آتی ہے. اچھا یہ فیمیل سی ہوتی ہے یا ہاں اچھا ایچ آر اگر میل بھی ہو نا تو آواز جو ہے نا وہ فیمیل سی آتی ہے. پتہ نہیں یہ دیکھ کے رکھتے ہیں بندہ, تھوڑا میٹھا ضرور ہونا چاہیے. تو یہ سب ایچ آر کی ایک اور کوالٹی بھی ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایچ آر میں جو فیمیل ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ کمر سیدھی کر کے کام کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ جی تاکہ لگے کام کر رہی ہے. فلیٹ. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ بیچ میں سے ہلکی سی آواز ہے کہ گائز سیلیبریشن کا ٹائم ہو گیا ہے. پتہ نہیں کون بندہ, اللہ کی قسم اس کے جمنے پہ گھر والوں نے لڈو نہیں بانٹے, ایچ آر اس کے لیے جناب کیک منگوا کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کر رہا ہے. بالکل اور سارے لوگ کر رہے ہیں, جس کو کچھ نہیں پتا وہ بھی کر رہا ہے. ان کو صرف یہ 3 کام ہے, ہیپی برتھ ڈے کرنی ہے, آزادی پہ جناب ہرے اور وائٹ کلر کے کیا کہتے ہیں ڈریس کوڈ میں آنا ہے, غبارے خود ہی پھیلانے ہیں, خود ہی پھوڑنے ہیں. بندوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ چل کے آ رہا ہے. اچھا میں ایک مزے کی بات بتاؤں, ایچ آر نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا, کہتے ہیں جی یہ ہم نا اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر نا ایک ٹریننگ دینا چاہتے ہیں. اوکے. عید والے دن لوگوں کو بلا لیا. اب اندازہ لگاؤ یار, اب میں وہ جب سیشن ختم ہوا تو ہم نے پوچھا بھائی صاحب یہ بتائیں یہ یعنی اٹ سیلف اس سے بڑی کیا اسٹریس ہو سکتی ہے کہ آپ کسی بندے کو عید والے دن اپنی فیملی سے گھر بلا لیں. آپ دیکھیں کہ کام میں کتنا وہ انٹرسٹ لیتے ہیں. لوگوں کو اسٹریس نہیں تھا, ان کو پھر سمجھ ہی نہیں آنا تھا کہ ایکچولی اس کا مطلب اور امپورٹنس کیا ہوتی ہے. بچوں صاحب کیا زبردست پہ کیا, فوراً ان کو اسٹریس دیا تازہ, اس کے بعد ان کو اسٹریس سے نکالنے کے. اچھا یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نا ایک کلاس میں نا شدید شور ہو رہا تھا, لڑکیاں چیخ رہی ایک دوسرے کے ساتھ. ٹیچر آئی کہتے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں میڈم ہم نا خاموشی پر بحث کر رہی ہیں. چوری صاحب کیا زبردست. اچھا چوری صاحب یہ بتائیں یہ سارا کچھ آپ ایچ آر پہ کریں گے یار, آپ ایڈمن کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے؟ ایڈمن کا ہی بات کرنے والا تھا میں کہ سن لیں کیونکہ ہر جگہ ایڈمن ہوتے ہیں. میرا نا بالکل پہلا یہ دوسرا ویک تھا آفس میں, اب میں نام نہیں لوں گا. یہ کون سا ویک, کمزور والا یا دوسرا ویک؟ نہیں یہ وہ یہ والا. اچھا میں پہنچا ہوں, میں نے کہا میں نے آپ کو پتا ہے کہ ریکارڈنگ کے لیے مجھے پرنٹ چاہیے تھے. اب میں بالکل نیا جو بندہ ہوتا ہے نا, اور ایڈمن تو پرانے بندے کو اتنا گھماتا ہے, میرے لیے تو میں تو ایسے ہی تھا بالکل جیسے کوئی بال ہوتی. میں کیا ویسے تھوڑا لگ دے. جی عاطف بھائی ہمارے ایڈمن ہے جی, اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کو ہو گیا کووڈ. اچھا وہ جناب 3 ماسک پہن کے پھر رہے, اور پھر اگلے دن وہ نہیں آئے. پتا چلا کہ ان کو تو یہ ماسک اب زورو والا ماسک تھا یا دوسرا ماسک؟ نہیں انہوں نے دوسرا ماسک پہنا, فلم والا ماسک نہیں, وہ پہن لیا تھا جو ایسے کر کے. میں نے کہا جی آصف بھائی نہیں ہے. میں گیا ہوں ایک بندے کے پاس, انہوں نے مجھے پرنٹ کے لیے جس بندے کے پاس بھیجا ہے نا, میں نے کہا یار اس کا نا پرنٹ لینا ہے. اچھا انہوں نے مجھے ایسے کر کے دیکھا ایک بار,
اوپر سے نیچے تک. کہتے تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ہاں. میں نے کہا مجھے جی فلاں بندے نے بھیجا ہے. اچھا. کہتے جی کہ نہیں یار میں پرنٹ نہیں دیتا ادھر نا. میں آ گیا, میں اپنے مینیجر کو جا کے کہا کہ میں نے کہا یار باس وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرنٹ, میں تو پرنٹ نہیں دیتا. کس کے پاس گئے تھے؟ میں نے کہا وہ جو نیلے کا شوار کی میز میں کھائی بیٹھی ہیں. ماسک نہیں کا. کہتا ہے وہ تمہیں پتا ہے کون ہے؟ تو تمہیں اس کے پاس بھیجا کس نے؟ میں نے کہا یار مجھے بھیجا ہے وہ ایڈمن جس پہ آپ کہا تھا. وہ کہتا ہے بھائی جان یہ اکاؤنٹ کا ہیڈ ہے. اندازہ کریں کہ مجھے گولی کروا رہے ہیں. تو ایڈمن کے لیے تو مشہور ہے کہ یار بال پین سامنے پڑا ہے نا, ایڈمن کے پاس جائیں گے بال پین ختم ہوگی بال پین دینے جاتے ہی کہیں گے یار ای میل ڈال دو. ای میل بھی کہہ دیتے ہیں, اور سم ٹائم کہتے ہیں یار وہ جس ٹرک پہ آ رہے تھے نا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سبی میں, سبی میں, اور اس جگہ پتہ ہے کہ جہاں فون بھی نہیں ہوتا. چوئی صاحب ہمارے جو کارپوریٹ کلچر ہے اس میں ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ ہم لوگ جو ہیں ای میل بہت کھیلتے ہیں. مطلب میرا خیال ہے کہ آن این ایوریج نا کوئی ہر 6 منٹ کے اندر نا ایک ای میل نا امپلائی چیک کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور چیک کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ایک ای میل آ جاتی ہے کہ تو نے چیک کیا کہ نہیں. تو ان صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیں, یہ کیا سین ہے یار؟ یہ بات ہے. اور ایسے ای میل کے اوپر نا صرف اور صرف ایک رپلائی جو ہے نا وہ ہر 6 میں سے 3 ای میل پہ اپ جاتا ہے ایکنالجڈ. وہ اللہ کی قسم اتنا جاتا ہے کہ آپ اپنے فون سے ابھی ای میل ٹائپ کر کے ACK لکھیں نا, باقی آپ کا فون خود لکھے گا ایکنالجڈ. اچھا ویسے یہ فون کو سلیوٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ فون نہ لکھتا نا بھائی جی لوگوں نے اسپیلنگ نہیں آتی ہے ہی بڑے مشکل ہے. بالکل کسوتے جامن کی انگلش نہیں ہوتی جیسے بالکل ویسے یار. یہ سب یہ کیا لفظ استعمال کیا جامن کی انگلش ہوتی ہے بس. میں چوئی صاحب میں نے تو اردو والے سنا جامن. نہیں آپ نے ڈبے چ پا کے نمک پا کے ہلانے رہتے ہیں, زیادہ ہلایا نا جڑا نرم ہوا نا وہ انگلش وہ سکوت ہے جامن. اچھا جامن سے یاد آیا, مجھے پتا ہے کارپوریٹ میں نا ایک یہ چائے اور سوٹے والا بڑا سین ہے. اسے کہتے ہیں سوٹا بریک. سوٹا بریک. اچھا جی جس نے نہیں بھی پینا نا, نہیں جس نے مانگ کے بھی پینا. ہاں مانگ سے مجھے, میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ ایک نا بندہ ہے وہ جناب نا ہر روز نا وہ ہمارے دوست احمد بھائی اسے سگریٹیں مانگتا تھا. اب میں بھی انہیں سے مانگتا ہوں. میں نے ان کے پاس ڈبی رکھوائی ہوتی, کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ احمد کی ہے, ٹھیک ہو گیا. اور میں ان کے پاس اب مانگتا ہوں تو ایک بندہ روز آ کے ان سے سگریٹ مانگ رہا ہے, اور احمد بھائی اپنے والا نہیں دے رہے, میری والی ڈبی سے نکال کے دے رہے ہیں کیونکہ میں ذرا ہلکے والے پیتا ہوں. ایک بار پھر آیا, کہتا جی کہ احمد بھائی سگریٹ ہے. میں کہا وہ کروں صرف انگلا ہی لے کے آنا مرے سگریٹ بھی لے کے آیا کر, ایڈا تو نہیں. یہی چوئی صاحب یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ وہ گھر سے انگلیں لے کے آتا ہے, لیکن کچھ لوگ گھر پہ ڈوئی چڑی لتر چتر کوئی بہت چیزیں لے کے گھر سے لے کے آنی چاہیے. اچھا یہ ای میل کلچر پہ چوئی صاحب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ مطلب اچھا ای میل کلچر کے علاوہ ایک اور بھی ہے, یہ میٹنگس. یار میٹنگ کھیلتے ہیں. میرا خیال ہے چوئی صاحب, آئی ایم سوری ٹو کٹ یو, میرا خیال ہے کہ آن این ایوریج نا کوئی 21-22 گھنٹے نا ایک ویک میں نا میٹنگ کھیلتے ہیں. اور ہر میٹنگ میں پتہ کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اگلی میٹنگ کا ایجنڈا. یہ وہی والی بات ہے. اور بھائی جان میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین ویسٹ آف ٹائم جو ہے نا کارپوریٹ میں وہ میٹنگس ہے. ہاں سوائے جو میرے خیال میں وہ جو سی لیول جو میٹنگ کرتا ہے نا شاید اس میں کچھ ڈسکس ہوتا ہوگا. اچھا چلو ہو ایسا نہیں, سب بات سے نہیں بالکل آپ وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فضول ہوتی ہے, لیکن دیکھو اگر سی لیول میٹنگ میں آ کے لوگوں کی بینڈ نہیں بجائے گا تو کیسے پتہ لگے گا سی لیول ہے. یہ بھی بات ہے یار, ویسے بات تو ہے سمجھنے والی. اچھا پھر نا وہ میٹنگ روم شیشوں والے ہیں, اس کے اندر نا بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں 72 انچ والے. اس کے اوپر نا ایکسل کی نا کوئی عجیب و غریب رنگوں والی سلائڈیں کھلی ہوتی ہیں, بندہ جس سائڈ سے گزرتا ہے نا. میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے 6 لوگوں کے منہ پہ بالکل وہی 12 بجے ہوتے ہیں جو میٹرک کے رزلٹ آنے میں نا ابو لینے گئے ہوئے گزر, اور بندہ گھر بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے میٹرک اتنے 76 بھی آ جانا اگر اس میں, تو وہی والے منہ بنے. اور ایسے لوگ بیٹھے ہیں خدا کی قسم جیسے نا ابھی کوئی تازہ فوتگی ہوئی ہے اور ان کو زبردستی بھیج دیا کہ تم لوگوں نے نا ادھر جانا ہے. اچھا اس کے بعد وہ جو بندہ چھڑی سے یا لیزر لائٹ سے کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے نا, اب میٹنگ ختم ہونے کے بعد نا ایوریجلی کسی 6 بندوں میں سے پوچھے نا کہ ڈسکس کیا ہوا ہے, میں آپ کو مزیدار بتاؤں بات کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے. صاحب آپ نے اپنے فون کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی بات ہے, وہ جو فون سے کھیل رہے ہوتے ہیں, حالانکہ کسی کے پاس فون نہیں بھی ہوتا, وہ نہ ہو تو کھیل رہے ہوتے ہیں لگا بندہ کھیل رہے سب والی گیم جو ہوتی ہے. تو صاحب یہ نا اچھا ایک کارپوریٹ کلچر میں ایک اور المیہ ہے یہ نیپوٹزم. یہ نیپوٹزم جو ہے نا یار, اس میں میں ایک مزے کی بات بتاؤں. نیپوٹزم میں سم ٹائم ایسے لوگ ہائر ہو جاتے ہیں کہ مطلب آپ کو کیا بتاؤں. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے آفس میں ایک لڑکا آیا, وہ مجھے پکا پتا تھا یار یہ نا استاد کسی سفارش پہ آیا, تو
مجھے تو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن ایک دم میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے سر، میں نے کہا جی، کہتا سر میں آپ کو بھائی جان کہہ سکتا ہوں؟ مجھے تو ویسے ہی برا لگتا تھا. میں کہا یار تو کہہ لے، لیکن ابھی چلا جا یہاں سے، دوڑ جا. وہ چلا گیا. اچھا ان لوگوں کا، اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دن مجھے کہتا ہے سر ویسے ایک بات ہے، انگریزی سیکھنے کا فائدہ بہت ہے. ہاں جی. میں نے کہا یار اچھا وہ کیسے انگریزی؟ کہتا ہے سر مجھے پہلے کمی تھی کہ میں انگریزی نہیں بول سکتا، پھر میں نے سیکھی. میں ایک دفعہ فلائٹ میں جا رہا تھا تو میں نے انگریزی میں پانی مانگا اور مجھے مل گیا. کیسے؟ تو میں نے کہا کیسے مانگا؟ تو کہتا ہے ایسے کہتا پانی. تو اس طرح کے ڈفر جو ہے ساڈے پنڈ دے وچ کہندے نے کہ گونگے تے جا ڈولی ہے. گونگے تے جا ڈولی، ایسا ہی ہے. تو یہ سب. اچھا یہ بتائیں کہ کارپوریٹ کلچر کی بات کر رہے ہیں، اس کے کچھ بینیفٹ بھی ہوں گے. کارپوریٹ کلچر جو ہے وہ سوشل جو کام ہے، سوشل ورک کے کام ہیں، ان میں اپنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. بالکل. اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں. ہم صرف یہ نہ ہونا کہ ہم کارپوریٹ کلچر کی برائیاں کرتے جائیں. برائیاں تو ہر آفس کی، ہر جگہ کی اور ہر ڈپارٹمنٹ کی کر سکتے ہیں، اب جتنی بھی ہوں. ظاہری بات ہے اچھائیاں برائیاں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک وائٹ کالر جاب مہیا کرتے ہیں، آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے، آپ اے سی میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، آپ کا ماحول اچھا ہے، آپ گھر بتا کے آتے ہیں. پہلے ہم پی ٹی وی کے ڈرامے میں دیکھتے ہوتے تھے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آفس بریف کیس پکڑ کے وہ آفس جا رہے ہیں. میں سوچتا تھا کہ یار یہ آفس کیسے ہوتے ہوں گے. خیر جب وہاں پہ ہوتے ہیں تو پتہ ہے کہ یار ایک اچھی جگہ ہے. اور جب آتے جاتے اصلی مزدور کو دیکھتے ہیں کارپوریٹ کے علاوہ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ یہاں ہیں. پھر ایسے ایکٹیویٹیز کچھ ہوتی ہیں، کچھ آپ کو ٹریننگز کرواتے ہیں، اور کچھ جو این جی اوز ہیں ان کے ساتھ مل کے یا خود بھی وہ کچھ سوشل ورک کروا لیا، کچھ لوگوں کی ویسے ہیلپ کر دی. کچھ کلچر اور کچھ ٹریننگز میں کہتا ہوں کچھ ایسے کام ہیں ان کے جو کہ اور بھی مزید کروانے چاہیے. اور تاکہ وہ جو کم از کم وہ ایریا ہے نا جہاں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ گھر سے زیادہ وقت ادھر گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس کلچر کو اور مزید بہتر بنانے کے لیے کچھ مور ایکٹیویٹیز ایچ آر کو چاہیے کہ وہ کمر سیدھی کرنے کے علاوہ کچھ اصلی کام بھی کریں ادھر، جو ایچ آر کو ویسے کرنے چاہیے. اور ایڈمن کو چاہیے کہ ان کو پراپر سپورٹ کرے تاکہ وہ سارے کام. تو یہ سب یہ جو ویسے بات ہم کر رہے ہیں کنٹریبیوشن کی، جو سوشل ویلفیئر میں، مجھے لگتا ہے کہ کافی ایسے کارپوریشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں، بہت بہترین کام کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ایجوکیشن میں، اور اسپیشلی جو آج کل کے ایرا میں بہت ریکوائرمنٹ ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں، اگر اس پہ یہ تھوڑا ڈونیشن بڑھائیں اور کنٹریبیوٹ زیادہ کریں، تو یہ سبسٹیٹیوٹ ہے اس چیز کا کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ، مطلب اگر ہمارے لوگ پڑھے لکھے باہر جائیں گے، بجائے کہ یہ ہمارے مڈل ایسٹ میں یا باقی کنٹریز میں مزدور جاتے ہیں، تو وہ والا جو ایکسپیکٹ سے ہم ریونیو ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا. تو اگر ہم اسکلڈ اور پڑھے لکھے اور اسپیشلی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی لوگ ہم باہر بھیجتے ہیں، تو ہمارا جو فارن ریمیٹنس ہے وہ بھی بڑھے گا اور ملک کی اکانومی میں بھی وہ ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سیگمنٹ میں وہ دیکھنا چاہیے. ٹریننگز میں جس کہہ رہا ہوں، وہ جو آن لائن ٹریننگز ہیں وہ یہی ہے کہ آئی ٹی کو اور مزید جو ہے وہ انہانس کریں، بہتر بنائیں. اور کچھ نئے کورسز آتے ہیں، اگر جیسے ابھی اے آئی ہے، ابھی بالکل یہ بچہ ہے اور اس کے اوپر بہت کام ہونے والا ہے، اور میرے خیال میں اس کو پکڑ لینا چاہیے اور اس کی جتنی اس کا وہ بال کی کھال اتر سکتی ہے اتار کے اس سے جتنا فائدہ لیا جا سکتا ہے وہ لیا جائے. تو یہ سب ذرا سیریس باتیں نہیں کر رہے ہیں آپ، ذرا عالم فاضل لگ رہے ہیں. چیک کہتے ہیں میرا منہ جو اے آئی کیسا نکلا، ایک دم تھوڑا وہ آٹومیٹڈ ہو گیا. چوہی صاحب میں کہتا ریموٹ یہ بن گیا میرا. چوہی صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہمارے دیکھو کارپوریٹ سیکٹر میں ایک بڑی مشہور ٹرمنالوجی ہے، وہ ہے کارپوریٹ پالیٹکس. اس پہ ذرا کیا کہتے ہیں آپ چوہی صاحب؟ اسی پہ تو مزہ آتا ہے. میں کہتا ہوں جی 2-3 بندے ایسے ہوتے ہیں پورے آفس میں جس کے پاس ہر خبر ہوتی ہے، ہمارے آفس میں بھی ہے. اور پھر ہوتے ہیں 2-3 واٹس ایپ کے گروپ. اور ایک سیکنڈ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ آپ کو نہیں پتا ہوگا، یہ میں نیچے والے طبقے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. چوہی صاحب ایک بندہ ہمارے بھی ہے، وہ اس کو بھی ہر چیز کی خبر ہے، اور اس کا نام میں نے پتا کیا رکھا ہوا 009، کیونکہ جیمز بانڈ کو ہم نے پانی بھرتا ہے. جیمز بانڈ کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے. اچھا وہ اتنا فلیکسیبل بندہ ہوتا ہے کہ آفس کی ہر لڑکی اسے اپنی بہن سمجھتی ہے، بھائی سمجھتی. نہیں تسی میری گل فالو. اچھا ہاں اوکے. مطلب صاحب ایک تو آپ اتنی ڈیپ باتیں کرتے ہیں نا، وہ ان میں بیٹھا ہوا ہے، ساتھ ان کی چاؤمین بھی کھا رہا ہے، ساتھ میں ان کے ساتھ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ تیسری. اچھا صاحب آپ نے نوٹس کیا یہ چاؤمین کھانے والوں کو زیادہ تر منہ ویسا ہو جاتا ہے. سر میں کہتا ہوں جی یہ نسلیں ہی اور ہوتی ہیں. ہم تو جب تک ہم تو پوری برگی جب تک بنا کے منہ کے اندر لے کے نہ جائے ہمارے تو داڑھے پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. بھاجن وہ لڑکے لڑکیاں مل کے پورا اندر کی خبریں لیتی ہیں اور پھر ایک گروپ میں آ کے نا شوشا چھوڑتا ہے.
सैलरी 3 दिन लेट आएगी, बस इतना ही उसने बस सोचा छोड़ना है। ये बिल्कुल ऐसे बॉस 3 दिन के लिए थाईलैंड चले गए हैं, बस ये मतलब तो चढ़ा गए हैं, या सैलरी लेट बताते हैं या फिर कहते हैं कि अच्छा यार देखो फलां का इंक्रीमेंट लगा है, फलां का नहीं लगा। हाँ उसका इतना लगा है, मैं और उसको पता कोई नहीं होता कि लगा है कि नहीं लगा, अंदर की वो सिर्फ उसको लगाने के लिए ना चॉइस साहब ये खबर लगा देता है। उस बंदे को भाई बॉस के वॉशरूम की टाइमिंग्स का भी पता होता, छोटे बच्चे की माँ को उसकी टाइमिंग्स का नहीं पता होता, उसको पता है यार ये जबरदस्त बात बाथरूम की टाइम। हाँ, और अगर बॉस पैम्पर ना लगाता हो। हाँ ये देखिए ना, ये और वो इतना उठाऊ किस्म का होता है भाईजान कि उसने मैचिंग कर ली होती है टाइमिंग बॉस के साथ ना, बॉस के साथ, क्योंकि रिलैक्स माहौल होता है ना, तो उधर ही अंदर ही अच्छा, चला वैसे जाता है। कुछ हाथ धोते पूछ लेता सर कैसे। कुछ वैसे बॉस जो है ना वो चाहे ऊपर से ये भी प्रिटेंड करे ना कि नहीं नहीं हमें टीसी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो अंदर से बहुत फ्लैटर और बहुत पसंद करते हैं। यार सब मुझे ये बताएं कि ये किसको अच्छा नहीं लगता यार, बॉस पुना अच्छा मतलब सही है साहब, ये तो अल्लाह ने चिल्ड्रन इज्जत दी है ना, तो बस एंजॉय भी करना चाहिए सोरा को। चाहिए साहब जेली इज्जत तो नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं जाली नहीं, अगला मतलब बॉस है, बड़े लोग वेखे रहे जेली है बस कहानी गुनी करके। बॉस तो होंगे ना भाई वो किसी के। हाँ बॉस तो बस ठीक है, फिर इसको एंजॉय करने दे यार। चौधरी साहब बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब ये बात बताएं कि जो कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स है इसको ओवरकम कर, मतलब लोगों की एथिकल ट्रेनिंग भी होती है, एचआर वाले ट्रेनिंग भी अरेंज करते हैं, ये चलो अच्छे काम भी करते हैं चौधरी साहब, आप एचआर के पीछे हाथ दो है कोई ਤੁਹਾਡਾ वाकफ लब लांगे थोड़ी कोशिश करने तो बाद। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो एचआर वाले हैं ये जब ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं एथिकली, देखो मैं समझता हूँ बीइंग ए एम्प्लॉय फॉर एन बिग कॉर्पोरेशन आप में ह्यूमैनिटी, इंसानियत, दूसरों का ख्याल ये होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के लोग भी तो होंगे ना ऑब्वियसली जो इन लोगों को डिस्करेज करते होंगे और कहते होंगे यार ऐसा मत करो। यार होते हैं, लेकिन मैं मजेदार बात बताऊं, मतलब ऑन कैमरा बता रहा हूँ, अंदर से वो पूरे खोचल होते हैं। फुल मजा लेने के बाद पूरी बात का अगर कोई बंदा ये बात कहे ना कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये क्या बात हुई भाई? ऐसा कोई नहीं है कि जो सिर्फ डिस्करेज करे, पूरा मजा लेने के बाद खुद साइड पे होने के लिए कहते हैं यार नहीं नहीं ये बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरा टिकट खरीदा है, मुजरा देखने गए हैं, पूरा मुजरा देखे यार ये चौधरी साहब यार तेरा कॉर्पोरेट के खिलाफ नहीं 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 एनु एक्सपंज करांगे चौधरी साहब। नहीं 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 या तो सानू बहुत दिखाओ, अच्छी है या तो सानू दिखाओ फिर यार ऐसे चौधरी साहब एनु एक्सपंज यार टिकट ही एक है। हां अच्छा चौधरी साहब एनु एक्सपंज चलो जी वापस मैं करता हूं, तुसी वापस दो टिकटां लेंगे, तुसी कवाली पा दो। मैं जी कवाली पा दो चौधरी साहब, कवाली पाओ, टिकटां दो लेंगे। हां टिकटां दो, दो टिकटां लेंगे, मुजरा देखने गए और पूरा एंजॉय करने के बाद बाहर आके तो ये फिर तुसी पे आता है यार ये क्या कर रही थी खातून अंदर, ये करते हैं लोग जो आप कह रहे हैं डिस्करेज वाले। अच्छा हाँ मैं कहता हूँ जी ऑफिस पॉलिटिक्स को मैं ना खुद एक ऑफिस की ना एक खूबसूरती समझता हूँ कि ये इस तरह का ना क्रिटिसिज्म वाला एक एलिमेंट होना चाहिए, वो भी ताकि वो हल्की फुल्की भड़ास निकले। लेकिन कुछ लोग ना बहुत ओवर हो जाते हैं, वो नहीं हल्की फुल्की गॉसिप होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ। देखें आपकी पोस्ट हो रहा है, नहीं मैं पोस्ट की बात नहीं कर रहा, सीरियसली देखें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, यानी आप मिसाल के तौर पे आप में कोई ऐसी चीज लैक कर रहे हैं या ऑफिस के माहौल में एग्जैक्टली, तो मैं व्हाई डोंट वी गो टुवर्ड्स डायरेक्टली दैट डिपार्टमेंट हु इज रेलेवेंट टू दैट, किसके पास भेजने या उस बंदे के पास, एडमिन या एचआर के पास भेजना चाहते हैं। चौधरी साहब एडमिन एचआर के बगैर भी डिपार्टमेंट होते हैं, एक और भी होता है वो एक होता है इंटरप्राइज जो है ना वो बड़े, देखो आपको जहाँ बिजली नहीं आ रही वहाँ बिजली लगा के देता है, जहाँ वो कनेक्शन के तारों का मसला है वो तारे लगा एसी की ठंड, हीटर की गर्मी, वो बरासियों के लिए ठंड है, शामों के लिए ठंड नहीं होती यार। चौधरी साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर आपको पता है कि अगर 23 पे लगातार आपके ऊपर हवा पड़ रही हो तो आप कहते हैं कि बंद कर दूं। ये बात है देखो उसके पीछे आपकी भलाई नहीं होती, बिजली का बिल होता है चौधरी साहब। वो आपको लगता है कि यार ये बड़ा हमारा खैर का बंदा है, मैं तो बिजली का बिल बचा रहा होता हूँ। और सच बताऊँ मेरा बस चले ना तो मैं इन्होंने हाथले पक्के देते हैं चौधरी साहब ताकि घूमने वाले, एक तो उससे पता है कैलोरीज बर्न होती है जी जी, ओह वाह, और दूसरा ये है कि बिजली का बिल भी बच जाता है, तो दो फायदे हैं। और मुंह भी बंद होता है गर्मी से यार चौधरी साहब फिर मुंह पे आ गए हो यार, है ही ऐसा। ये बात है चौधरी साहब। अच्छा ये बताएं, आप कह रहे हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स जो है मैं आप उसको डिस्करेज करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऑफिस की एक खूबसूरती है, उसको हल्का फुल्का। यार मुझे ये बताएं, शादी का फंक्शन घर में हो ठीक है, और वो सब कुछ नॉर्मल, हमारे पंजाबियों के घरों में नॉर्मल शादी इतनी बोरिंग होती है सर। सबसे मजेदार एलिमेंट पता है फुफो ने मनाना। वैसे चौधरी साहब एक बात, हाँ शादी इटसेल्फ खुद ही एबनॉर्मल केस है। नहीं वो जिसकी हो रही होती है उसके साथ है आप एग्री करते हैं। यहाँ पे आप एग्री करते हैं
صرف ایک بندہ پاگل پھر رہا ہوتا ہے شادی پوری شادی میں، وہ خود دھول جس کا ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہاں ہے جی چوہی صاحب. وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کی چل رہی چوہی ہے صاحب کون ویسے ہے؟ آپس کی بات ہے، کارپوریٹ پہ شو کر رہے ہیں یا آپ ہر معاملے میں شادی کو کیوں لے کے آ جاتے ہیں؟ یار ایکچولی یہ دونوں کا نا چولی دامن کا ساتھ ہے، اچھا. کیونکہ جس کی شادی اچھا ہوئی ہے یہ چولی دامن کے جاتے چاول دامن کا ساتھ ہے، چولی دامن نا چاول دال چاول کا دال چاول کا ساتھ ہے. یہ وہ بات جو شادی شدہ انسان ہے نا ایکچولی وہی کارپوریٹ اچھا مزدور ویسے ہے. آپ کی یہ ذرا نوازی ہے ہاں کہ آپ نے شادی شدہ کو انسان بولا ہے، اس پہ میں کریڈٹ دوں گا چوہی صاحب آپ کو، یہ آپ نے زبردست بات. چلیں جی ہم آپ کو ایسا کر دیں کہ وہ جو شادی آپ شدہ آپ ہے کہیں نا آپ کہیں جس طرح ہمارے پروگرام کا نام ہے نا کارپوریٹ مزدور، آپ کہیں جو شادی شدہ مجبور ہے نا وہی کارپوریٹ مزدور ہے. ہاں وہی کارپوریٹ ہائے ہائے مزدور. ہائے. بس زبردست عرض کیا ہے سر، جی یہ کہ جو شادی شدہ مجبور ہے وہی کارپوریٹ مزدور ہے. ریپ اپ کریں جی پروگرام. اسی چوہی صاحب اسی بات کے اسی ساتھ. نوٹ پہ ہم جی پروگرام اس کو ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کچھ سم تھنگ نیو ریلیونٹ ٹو دا کارپوریٹ سیکٹر لے کے آئیں. تب تک خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. You are watching Apna Watan.